آج سوال یہ ہے کہ بیدار امت بننا ہے. ایران 40 سال ہو گئے لیکن آج تک دنیا کی طاقتور ترین طاقتیں، آپ تو ہر سال ہو کر آتے ہیں نا، اس قوم کا غرور دیکھیں، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت کو کوئی بیدار کرنے والا ملا جس کا نام خمینی تھا. یہ شجاعت ہے کہ وقت کے یزید کے خلاف، وقت کی بدعتوں کے خلاف کون آواز اٹھاتا ہے. حزب اللہ ایک بہت چھوٹی فوج ہے. آج کے جوان کو پڑھنا چاہیے. 2 طرح کے شیعہ ہیں، ایک بیدار شیعہ، ایک سویا ہوا شیعہ. امام کو سوئے شیعہ کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہر زمانے میں سوئے ہوئے شیعہ تھے. تاریخ تو پڑھیے، اپنی ہسٹری تو پڑھیے. ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ غیروں نے ظلم کیا، غیروں نے ظلم کیا. سوالی اپنوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی ہسٹری تو پڑھیے، اس زمانے کے شیعوں نے کیا کیا تھا. کوفے والے کون تھے؟ حسین کو خط لکھنے والے تھے، مدد نہیں کی. چلو کوفہ تو بہت پہلے کی بات ہے، لیکن 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کچھ 7 سال کہتے ہیں، کچھ 14 سال، اتنا عرصہ میرے مولا قید میں رہے. جب قید سے جنازہ نکلا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. کہ اس زمانے کے شیعہ مر گئے تھے یا کوئی امام کو جاننے والا نہیں تھا. اتنے وکیل تھے مولا کے، لیکن میرے 7ویں امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، کیونکہ سوئی ہوئی امت تھی. اسی طرح 8ویں امام کا جنازہ، 9ویں امام کا جنازہ، 10ویں امام کا جنازہ. یہ جب آپ حرمین عسکری، عسکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فوجی چھاونی. امام حسن عسکری لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ مولا جس علاقے میں رہتے تھے وہ فوجی چھاونی تھی، کسی کے آنے جانے پر پابندی تھی. اس ظلمت میں امام کو وہاں پر شہید کیا گیا. اب خدا نے کہا بس جب تک امت بیدار نہیں ہوتی تب تک میں آخری کا ظہور نہیں کروں گا. 1000 سال گزر گئے، مولا کیوں نہیں آ رہے؟ بھئی کہ شیعوں کی کمی ہے، 300-400 ملین پوری دنیا میں شیعہ ہیں، لیکن مولا نہیں آ رہا ہے. کیونکہ امام کو پتا ہے جب تک یہ بیدار نہیں ہوتے، جب تک ان کے ضمیر بیدار نہیں ہوتے، جب تک یہ اپنی جان، اپنا مال، ولایت علی کا مطلب کیا ہے؟ اولا بانفسکم، یعنی وہ تمہارے نفسوں کے مالک ہیں، وہ تمہاری جانوں کے مالک ہیں، وہ تمہارے اولاد کے مالک ہیں، وہ تمہارے مال کے مالک ہیں. صرف یہ مان لینا کہ وہ ہمارے مالک ہے کافی نہیں. جب تک تم اپنی ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر پیش نہیں کرتے، جب تک اپنا مال اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرتے، جب تک اپنے بچوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرتے، ایسے پیش کرو جیسے کربلا کی ماؤں نے اکبر کو پیش کیا. ایسے پیش کرو جیسے علی اصغر کی ماں نے اپنے اصغر کو پیش کیا، تب ولایت علی کے ماننے والے بنو گے. آج جب یہ کہا جائے کہ اپنا مال علی کو پیش کرو، یہ جوان خمس نہیں دے سکتا. خمس امتحان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ مسلح اٹھائیں تو ہیرے اور جواہر نکلیں، ان کو ہمارے خمس کی ضرورت ہے، مال کے 5ویں حصے کی نہیں. کہا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. ہر سال جب تو خمس دیتا ہے تو اپنے مال کی بیعت کرتا ہے کہ آپ میرے مال کے مالک ہیں. میں اعلان کرتا ہوں اپنے خمس دینے سے جو آپ نے کہا میں نے کیا. اولا بانفسکم، وہ تمہارے نفس کے مالک ہیں. ہر وقت جب تو مسجد میں جا کر نماز وقت پہ ادا کرتا ہے، یہ تو اعلان کرتا ہے مولا میرے نفس پر آپ کی حکومت ہے، شیطان کی حکومت نہیں. یہ بیعت علی ہے. نعرہ مارنا کوئی بیعت ہے؟ فضائل پڑھنا کوئی بیعت نہیں ہے. جب تک عمل سے علی کو نہ بتاؤ کہ اقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہ صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، کہیں قرآن میں نہیں آیا. کہ نماز قائم کرو. پڑھتے وہ ہیں، شیعہ قائم کرتا ہے. ہاں، پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے. یزید کا لشکر بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، حسین کے لشکر میں بھی نماز ہو رہی تھی. فرق یہ تھا حسین کی نماز کھڑی تھی، ان کی نمازیں سو رہی تھیں. کھڑی ہوئی نماز وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں بھی کھڑی رہے، جو سردی کے عالم میں بھی کھڑی رہے. یہ مثال میں ہمیشہ آپ کو دیتا ہوں. ایران کے بہت بڑے بہادر جس نے 3-4 مرتبہ گولڈ میڈل جیتا وزن اٹھانے کا، 220 کلو وزن اٹھاتا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کوئی ایسا وزن ہے جو اٹھانا مشکل ہو؟ اب جو 220 کلو وزن ایک ہی ایکشن میں اٹھا کے کھڑا کر دے، اس سے پوچھا جا رہا ہے
کہ آپ کے لیے بھی کوئی ایسا وزن ہے جو اٹھانا مشکل ہو؟ کہا ایک وزن ہے کہ کون سا؟ کہ سردی کے موسم میں صبح کے وقت کمبل مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. ہاں بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کا ارادہ مضبوط نہیں ہوتا، مولا فرماتے وہ ہماری صفوں میں آ نہیں سکتا. جب کربلا ہوئی تو ایک تھا، امام حسین نے کہا کہ جنگ ہونے والی ہے، اگر جنت چاہیے تو یہاں پہ رک جا. تو کہنے لگا حسین بچے بھوکے ہیں، بچوں کو کھانا خرید کے دے کے واپس آ. امام نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے. یعنی اس نے اپنے بچوں کو ابھی تک حسین کے حوالے نہیں کیا تھا. اولا بانفسکم، یہ مطالب بتائے نہیں جاتے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے. یعنی کمپلیٹ ولایت، عربی ڈکشنری کھولی، حکومت کا مطلب ہے ولایت، یعنی جس کے دل پر کس کی حکومت؟ علی کی. فضائل علی تو سب پڑھتے ہیں.